हारून भट्टी नामी डबल शाह पार्ट 2 का एक अचानक इंकशाफ हुआ ने अहले इलाका से लाखों रुपए का फ्रॉड किया। तो इसने बड़ा अपने आप को मजबूर शो किया कि मेरा घर का सिस्टम बड़ा ख़राब है, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। दो के साथ साथ खवातीन को भी ना छोड़ा फ्रॉड करने के मेरे पॉइंट। अबू फोत जैसे ही हुए तो इसका आना जाना हमारे घर में शुरू हो गया। तो इसने कहा बाजी इस तरह हमारी दुकानें वगैरह बंद पड़ी हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मुझे ना पैसे ना चाहिए। कहेंगे हैं तो ये छोटे छोटे लेकिन पक्के प्रोफेशनल ये वो हैं, फ्रॉड ये हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मैंने तो सब्र किया है, लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि मेरा जो सब्र है ना वो रायगा नहीं जाएगा। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट। अगर बात की जाए बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग मुसलमान हैं और हमारा जो प्यारा मज़हब इस्लाम है वो हमें सिखाता है इंसानियत की खिदमत, इखलाक के साथ पेश आना, मुश्किल में आए का साथ देना। लेकिन अगर हम देखें माशरे की तरफ देखें, माशरे के बढ़ते जराइम की तरफ देखें, तो एक जानब इस महंगाई के दौर में महंगाई का जिन बोतल से निकलकर बेकाबू हो चुका है, और दूसरी जानब फ्राडिये जालसाज किस्म के जो लोग हैं वो अभी भी अवाम से, जो मासूम अवाम है उससे फ़राड करने से बाज नहीं आ रहे। इसी तरह मैं मौजूद हूँ सांदा के इलाका में। यहाँ पर एक ऐसा फ्राडिया पाया गया। हारून भट्टी नामी डबल शाह पार्ट 2 का एक अचानक इंकशाफ हुआ है और हारून भट्टी ने अहले इलाका से लाखों रुपए का फ्रॉड किया। इंतहाई मुजरमाना सोच का मालिक, उसको ये समझ नहीं आती कि एक जानब तो अवाम महंगाई की वजह से पिस रही है और दूसरी जानब वो मासूम अवाम से, सादा लोगों से फ्रॉड कर कर अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोर के घर कभी दीवा नहीं जला। आइए मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए, देखते हैं, जानते हैं उन लोगों से जिनके साथ हारून भट्टी नामी मुजरमाना सोच रखने वाले एक फ्राडिये ने फ्रॉड किया। आइए मेरे साथ चलिए, जानते हैं क्या माजरा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, ये हारून नामी जो फ्राडिया है, ये इसके क्या मामला था आपके साथ, इधर थोड़ा बताएं हमें आप। सर, इसने कुछ अर्सा पहले मेरे से पैसे उधार मांगे थे, तो इसने बड़ा अपने आप को मजबूर शो किया कि मेरा घर का सिस्टम बड़ा ख़राब है, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो मैं सर खुदा तरसी करके मैंने इसको उधार पैसे दे दिए। 7 लाख रुपए मैंने इसको दिया। तो इसने मुझे 1 माह का टाइम लिया कि 1 माह में मैं आपको वापस कर दूँगा। तो लेकिन सर बहुत से लोगों के साथ इसने फ्रॉड इसी तरह किए, सेम इस तरह मेरे साथ भी इसने यही फ्रॉड किया कि मुझे 1 माह का कहा कि इसने मुझे पैसे वापस नहीं किए इसने। फिर इसने मुझे एक चेक दिया 6.25 लाख रुपए का। वो चेक मैंने कई बार कहा, मैंने यार मुझे मेरे पैसे दे दो, अपना तुम्हारा चेक वहाँ से कैश नहीं हो रहा, चेक पे वो डिसऑनर हो गया। फिर आखिरकार मैंने कानून का सहारा लेके जिसको मैंने FIR करवाई, तो अब इस पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो लेकिन सर ये बात कौन से थाने में ये गिरफ्तार हुआ है? थाना लिटन रोड ने। और FIR आपने किस चीज़ की करवाई? FIR सर चेक की मैंने करवाई है, चेक इसका डिसऑनर हुआ था और ये प्रॉपर एक गैंग है। इसने जालसाजी एक और मेरे साथ की कि उसके ऊपर दस्तखत भी 2 नंबर किए इसने, किए मेरे सामने ही थे लेकिन 2 नंबर दस्तखत किए हैं, गलत किए हैं। यानी कि वो ज़हनी तौर के ऊपर अपनी जो मुजरमाना जहनीत को बरतते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसने पहले ये प्लान बना रखा था कि जो आपको वो चेक दे रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी उसने पहले ही 2 नंबर साइन करके दे दिए आपको। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल उसने ऐसे ही मेरे साथ किया। और ये प्रॉपर एक पूरा गैंग है, इसमें इसके घर की औरतें भी शामिल हैं। इसका एक बड़ा भाई है उस्मान, एक उससे बड़ा भाई है सुलमान, फिर एक छोटा हाफज नामी, उसका नाम तो नहीं पता, हाफज हाफज कहते हैं उसको। ये क्या कारोबार करते हैं ये फ्रॉड से हट सर के? ये फ्रॉड से हट के कभी गोश्त का काम शुरू कर लेते हैं, कभी सब्जी का शुरू कर लेते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। बेसिक इनका जो काम है वो फ्रॉड करना ही है लोगों के साथ। अभी फ्रूट का कर लेते हैं, तो सिर्फ जो सा ना इनका बेसिक काम इनका फ्रॉड ही है कि हमने
فراڈ کس طرح کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کام کے لیے ادھار پیسے دے دیں، تو جب کام ان کا وہ پیسے مل جاتے ہیں وہ کام بند ہو جاتا ہے ان کا. پھر آپ کے نالج میں کوئی مزید بھی متاثرین ہے جن کے ساتھ انہوں نے جی بالکل فراڈ سر. کیا اب ہو؟ ایف آئی آر ہونے کے بعد تھانے میں تو رش پڑ گیا تھا متاثرین کا، جنہوں نے پیسے لینے تھے لوگوں کو پتہ چلا ہے. کئی لوگ مجھے فون کر رہے تھے، کئی لوگ تھانے میں جا رہے تھے کہ ہماری بھی یعنی اس میں داد رسی کی جائے کہ ہمیں بھی پیسے ہمارے مل جائیں. تو لیکن سر یہ فراڈ اس طرح پکے طریقے سے کرتے ہیں کہ بیچارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہوا کیا ہمارے ساتھ. ان میں ان کا والد بھی شامل ہے. آپ کو جب پتہ چلا کہ وہ جو ہارون نامی فراڈیا جو لٹن روڈ پولیس نے گرفتار کیا، جی جی تو آپ نے اس کے بعد کیا اقدام اٹھایا؟ سر اقدام اس میں اس طرح کیا کہ یعنی ابھی تو ہم یعنی قانون کا ہی دیکھ رہے ہیں، عدالت میں دیکھتے ہیں عدالت میں کیا ہوتا ہے. لیکن سر یہ پراپر ایک گینگ ہے، اس میں ان کے کہیں ان کے ساتھ سپورٹس بھی ایسی ہیں، ان کے پیچھے سفارشیں بھی ایسی ہیں جو مل کے پیچھے گینگ ہمارے ساتھ یعنی اس طرح یعنی کرتے کہ ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کھلے لفظوں میں کہ یہ پروفیشنل فراڈی ہیں یہ جی لوگ؟ بالکل سر. یہ اصل میں نا میری ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے کہ ایسے گینگز کو پکڑا جائے، کیونکہ یہ ایسے پروفیشنل کے پیچھے سفارشیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. ٹوٹل کتنی اماؤنٹ ہے آپ کی؟ سر میری 7 لاکھ روپے اماؤنٹ ہے. اچھا ناظرین دیکھیں، یہ وہ سائل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مظلوم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے ہیلپ کرنے کی کوشش کی، خدا ترسی کرنے کی کوشش کی. لیکن میرا یہاں پر یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا، مائنڈ نہ کیجئے گا کہ مسٹر فراڈیا آپ کو چونا لگا گیا. کیا آپ بچے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آج کل کا دور یا معاشرہ کس جانب چل رہا ہے؟ سر بس ہم خدا ترسی کر کے ہم نے اس کو دے دیے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیسک یہ فراڈیا آدمی ہے. تو میں تو یعنی بعد میں دیکھیں سمجھ آتی ہے انسان کو کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، یہاں پر تو وہی معاملہ چل رہے ہیں. ابھی عمر نامی متاثرہ شخص نے اپنی داستان سنائی، اور مزید ایک متاثرہ خاتون ہے کہ اس فراڈیے نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی نہ چھوڑا فراڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک متاثرہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا ماجرا بنا. جی میڈم بتائیں کیا معاملہ بنا؟ ہارون نامی جو لڑکا ہے یہ ہے نا اتنے پیار سے محبت سے ہر ایک کو بہن باجی کر کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، پھر ان کو اپنی باتوں میں لا کے پھر وہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے. اسی طرح میرے ابو فوت جیسے ہی ہوئے تو اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں شروع ہو گیا. تو اس نے کہا باجی اس طرح ہماری دکانیں وغیرہ بند پڑی ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، مجھے نا پیسے نا چاہیے. میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ تقریباً مجھے 5-6 لاکھ روپے دے دیں. تو پھر میرے پاس پیسے پڑے تھے میرے بھائی کے، میرے بھائی باہر ہوتے ہیں. پھر میں نے اس کو 5.5 لاکھ روپے دیا. یہ ایک نہیں ہے، اس کا بڑا بھائی عثمان ہے. یہ دونوں بھائی میرے گھر آئے ہیں، عثمان بھی اور ہارون بھی. پھر میں نے نا ہارون اور یہ لوگ نا اسٹامپ پیپر لے کر آئے ہیں خود ہی بنا کے. میں نے اس اسٹامپ پیپر پہ نا دیکھا تو میں نے پڑھا بھی نہیں. کہہ رہے یہ دیکھیں عثمان کے سائن کروا دیے، خود میرے پاس بیٹھا ہوا، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے ہے نا سائن کیوں لیں گی؟ آپ ایسا کریں کہ عثمان کے نا سائن کروا لیں، کیونکہ یہ باہر سسرال بھاگ جاتا ہے. تو خیر اس سے پھر میں نے 5.5 لاکھ روپے دیا. تو اس نے گن کے پھر اپنے بھائی عثمان کو دے دیا، تو عثمان لے کے چلا گیا. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے اپنے نا پیسوں کی اس سے واپسی شروع کی کہ مجھے پیسے چاہیے، واپس دے دو. ٹال مٹول کرتا رہا، آج کل. تو 2012 میں جب اس نے نہیں دیے پیسے، آگے سے دھمکیاں دینے لگ گئے، گالی گلوچ ہونے لگ گئی. پھر میں نے ساندہ اپلیکیشن دی اس کے خلاف. ادھر پھر اس کی ایف آئی آر کٹی. پھر یہ پکڑا گیا، مطلب عثمان بھاگ گیا، ہارون پکڑا گیا. وہاں سے چھٹا، اب یہ دوسرے فراڈ میں پھنس گیا. تو اس لیے مجھے پتا چلا. متاثرہ خاتون کا بتانا ہے کہ یہ جو فراڈی ہے ہارون نامی، اس نے بہن بھائی کے رشتے کو بھی پامال کرتے ہوئے، یعنی کہ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ یہ باجی کر آیا، واردات ڈالی اور پیسے لے کے چلتا بنا. اور موجودہ جو صورتحال متاثرہ خاتون نے بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب یہ انہوں نے متعدد بار اپنے ہی دیے پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے آگے سے گالی کلوچ کرنا شروع کر دی. بات ایف آئی آر تک پہنچی، اس کے بعد کیس عدالت میں فارورڈ ہو گیا.
آپ یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حکام سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ جس طرح یہ اب دوبارہ گرفتار ہوا ہے تو میرے بھی پیسے دلوائے جائیں اور اس کو سخت سے سخت سزا دیں، اس کو دیں، اس کے بھائی کو بھی دیں، وہ بھی فراڈی ہے، یہ لوگ پورے کا پورا ہی گینگ، اس کے گھر والے سب فراڈی ہیں۔ جب آپ نے اس پہ ایف آئی آر کروائی اس کے بعد عدالتوں میں کیس چلا گیا، یہ ضمانتیں وغیرہ کروا کے چھوٹ جو اپنا مجرمانہ ذہن کا مالک ہے یا وٹ ایور فراڈی ہے جو بھی اس کے معاملات ہیں، تو کیا آیا اس نے ایسا کبھی نہیں آپ سے کہا جی آپ میرا کچھ نہیں کر سکے یا یہ نہیں ہو سکا میں تو وہیں کا وہیں ہوں، ایسا کوئی ڈائلاگ اس نے چلایا ہو یا آپ کے سننے تک ایسی کوئی بات آئی ہو؟ نہیں، اس نے کیا، اس نے جب میں نا عدالت جاتی تھی تو یہ میرے پیچھے سے نا وہاں پہ فون کروانے لگ جاتا تھا لوگوں کے، نا مجھے فون کرواتے تھا، مطلب کہ ڈرانے دھمکانے کے۔ پھر ایک دفعہ میری بچی اسکول میں تھی تو وہاں بھی پتہ چلا کہ یہ کسی کو اس نے بھیجا ہے کیا، کہ میں نے اپلیکیشن سمن آباد تھانے میں بھی دی اس کے خلاف، وہاں پہ آ کے آپ یہ اتنے جھوٹے ہیں، قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں۔ اور ہمارے حکیمہ والا بازار میں اس نے نیبر میں ان کے ایک اور ہے ڈائی والا، تب بھی اس نے 25,000 50,000 کی خاطر ان کا قرآن پاک اٹھا لیا جھوٹا انہوں نے۔ تو پورے بازار میں سب لوگوں کے انہوں نے پیسے دینے ہیں، ایک منڈی سے جہاں سے یہ لوگ سبزی لاتے ہیں وہ لوگ بھی ابھی کچھ دن پہلے ان لوگوں نے بھی ان کے دکان پہ آ کے حملہ کیا ہے، قبضہ کیا ہے ان کی دکان پہ آ کے، جی ہمیں پیسے دو۔ یہ ایک کے نہیں، یہ کئی لوگوں کے اس نے پیسے یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے، بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ پروفیشنل فراڈی ہیں یہ لوگ؟ ہاں جی، پروفیشنل پکے فراڈی ہے جسے کہیں گے، ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے لیکن پکے پروفیشنل یہ وہ ہیں فراڈی ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں میں نے تو صبر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرا جو صبر ہے نا وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ آج بھی دیکھو وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا ہے، میری ہی بد دعا اسے لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ متاثرہ خاتون کا بتانا ہے کہ اس نے بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو بمال کرتے ہوئے ان کو چکمہ دے کے لاکھوں روپے مالیت ان سے رقم لی ہے، رقم لینے کے بعد جب انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا تو بات وہی آ گئی جو روایتی انداز ہوتا ہے مجرمانہ ذہن کے لوگوں کا، فراڈیوں کا، کہ بات تھانے گئی، تھانے سے عدالتوں میں گئی، لیکن پیسے ابھی بھی متاثرہ خاتون کو نہ مل سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان شام بٹ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ویلکم پاکستان، پاکستان زندہ باد۔